السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کا چھٹا سبق ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النظافت، صفائی ستھرائی، یہ نظف ینظف نظافت باب کرم سے ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے صاف کرنا۔ طاہر ابن فلاح، یہ طاہر، اور جب اس کو ملائیں گے ابن کے ساتھ تو اس حمزہ کو نہیں پڑھیں گے، یہ حمزہ وصلی کہا جاتا ہے۔ لکھنے میں آتا ہو پڑھنے میں نہ آتا ہو اس کو کہا جاتا ہے حمزہ وصلی۔ تو طاہر ابن الفلاح، طاہر کسان کا بیٹا ہے، فلاح ان کا معنی کسان، اور اسی طرح کسان کے لیے ایک اور لفظ ہے حارثن، اور اسی طرح زارعن، ان کا معنی بھی ہے کسان۔ فلاح، زارعن اور حارثن، ان کا معنی ہے کسان۔ یسکن ابوہ فی القریۃ، جس کا باپ گاؤں میں رہتا ہے۔ قریۃن کا معنی گاؤں، اس کی جمع آتی ہے قرن، اور سکن یسکن سکونن، اس کا معنی ہوتا ہے رہنا۔ جیسے قرآن کریم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ آپ اور اپنی بیوی دونوں جنت میں رہیے۔ اسکن انت وزوجک الجنۃ، آپ اور اپنی بیوی جنت کے اندر رہیے۔ وَيُرْسِلُ إِلَىٰ طَاهِرٍ قَلِيلًا مِّنَ النُّقُودِ كُلَّ شَهْرٍ، اور وہ ہر ماہ ہر مہینے طاہر کو کچھ رقم بیچتا ہے۔ ارسل یرسل ارسالا، باب افعال سے بھیجنا۔ وَلَكِنَّ طَاهِرًا وَلَدٌ مُدَبِّرٌ عَاقِلٌ، اور لیکن طاہر دانشمند اور منتظم لڑکا ہے۔ دبر یدبر تدبیرا، اس کا معنی ہے حکمت سے کام لینا، تدبیر کرنا، انتظام کرنا۔ اور دبر الخطۃ، اسکیم بنانا۔ دبر المکیدۃ، چال چلنا۔ اور مدبر، یہ دبر سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے دانشمند اور منتظم۔ اور نقدن، اس کی جمع آتی ہے نقود، جس کا معنی ہے رقم، کرنسی، اور نقطہ چینی کو بھی کہا جاتا ہے نقدن۔ وَلَكِنَّ طَاهِرًا وَلَدٌ مُدَبِّرٌ عَاقِلٌ، اور لیکن طاہر دانشمند اور منتظم لڑکا ہے۔ ثِيَابُهُ مُتَوَاضِعَةٌ، اس کے کپڑے سادے ہوتے ہیں۔ وَلَكِنَّهَا دَائِمًا نَظِيفَةٌ مُرَتَّبَةٌ لَا تَرَى فِيهَا وَسَخًا، اور لیکن ہمیشہ صاف ستھرے اور باسلیقہ ہوتے ہیں، اس میں تو میل کچیل نہیں دیکھے گا۔ وسخن کا معنی میل کچیل، اور وسخن کا معنی میلا۔ اور ثیابن ثوبن کی جمع ہے کپڑا۔ متواضعاتن کا معنی سیدھا سادہ۔ یغسلها بیدہ کل جمعۃ، وہ ہر جمعہ اپنے ہاتھ سے اس کو دھو دیتا ہے۔ وَعِندَهُ إِبْرَةٌ وَخَيْطٌ، اور اس کے پاس سوئی
اور دھاگا ہے۔ عبرتن کا معنی سوئی اور خیتن کا معنی دھاگا۔ فَإِذَا تَخَرَّقَ ثَوْبٌ خَاطَهُ بِالْإِبْرَةِ أَوْ رَقَعَهُ بِنَفْسِهِ، جب کپڑا پھٹ جاتا ہے تو اس کو سوئی سے سی دیتا ہے یا اس کو بذات خود پیوند لگا دیتا ہے۔ رقع یرقع رقعا و رقعتن باب فتح سے، اور رقع یرقع ترقیا باب تفعیل سے، پیوند لگانا۔ اور اسی سے رقعتن جس کی جمع آتی ہے رقوع اور رقاع، پیوند کپڑے کا ٹکڑا، اور ایریے کو بھی کہا جاتا ہے، کسی بھی جگہ کا ایریا ہو اس کو بھی رقعتن کہا جاتا ہے۔ ولا يخجل اذا خرج في ثوب مرقوع ولكنه يخجل اذا خرج في ثوب وسخ، وہ شرمندہ نہیں ہوتا ہے جب وہ پیوند لگے ہوئے کپڑوں میں نکلتا ہے، اور لیکن وہ شرمندہ ہو جاتا ہے جب وہ میلے کچیلے کپڑوں میں نکلتا ہے۔ مرقوع یہ رقع یرقع سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پیوند لگا ہوا۔ ثوب موصوف ہے، مرقوع اس کی صفت ہے، اور خجل یخجل کا معنی شرمندہ ہونا۔ وما رآه اصدقاؤه في ثياب وسخة ابدا، اس کے دوستوں نے کبھی بھی اس کو میلے کپڑوں میں نہیں دیکھا۔ ثیاب وسخۃ یہ مرکب توصیفی ہے، اور ثیاب جمع غیر ذوی العقول ہے، اس لیے وسخۃ صفت واحد مؤنث آئی۔ فیحسبون انہ غنی، وہ سب دوست سمجھتے ہیں کہ وہ مالدار ہیں۔ عندہ ثیاب کثیرۃ، اس کے پاس بہت کپڑے ہیں۔ ولا یملک الا 4 بذلات، حالانکہ وہ 4 کپڑوں کا مالک ہیں۔ لا یملک وہ مالک نہیں ہوتا ہے الا 4 بذلات مگر 4 جوڑوں کے۔ بذلۃ کا معنی پوشاک لباس، اسی سے بذلۃ رسمیۃ سرکاری ڈریس یا وردی۔ وَإِذَا دَخَلْتَ فِي حُجْرَتِهِ رَأَيْتَهَا نَظِيفَةً مُنْتَظِمَةً، اور جب تو اس کے کمرے میں داخل ہوگا تو اس کو صاف ستھرا اور باترتیب دیکھے گا، یعنی اس کا کمرہ صاف ستھرا اور منظم سلیقے کے ساتھ ہوگا، ہر چیز اس کمرے کے اندر سلیقے سے رکھی ہوئی ہوگی، ترتیب سے لگی ہوئی ہوگی۔ اور جب تو اس کے کمرے میں داخل ہوگا تو اس کو صاف ستھرا اور باترتیب دیکھے گا۔ وَرَأَيْتَ كُلَّ شَيْءٍ فِي مَحَلِّهِ، اور ہر چیز کو اس کی جگہ پر دیکھے گا۔ فَلَا يَضِيعُ وَقْتُهُ فِي تَفَقُّدِ الْأَشْيَاءِ وَالْتِمَاسِهَا، لہذا اس کا وقت چیزوں کی جستجو اور ان کی تلاش میں ضائع نہیں ہوتا ہے۔ تفقد یتفقد تفقداً، اور افتقد یفتقد افتقادا، باب تفاعل اور باب افتعال سے، تلاش کرنا، جائزہ لینا، معائنہ کرنا۔ اور التمس یلتمس التماسا کا معنی تلاش کرنا، جستجو کرنا، درخواست کرنا، اپیل کرنا، طلب کرنا وغیرہ۔ وَإِذَا دَخَلَ فِي الظَّلَامِ قَدَرَ عَلَىٰ أَنْ يَأْخُذَ مَا يُرِيدُهُ لِأَنَّهُ فِي مَحَلِّهِ، لہذا فلا یضیع وقتہ فی تفقد الاشیاء والتماسها، لہذا اس کا وقت چیزوں کی جستجو اور ان کی تلاشی میں ضائع نہیں ہوتا۔ وَإِذَا دَخَلَ فِي الظَّلَامِ قَدَرَ عَلَىٰ أَنْ يَأْخُذَ مَا يُرِيدُهُ لِأَنَّهُ فِي مَحَلِّهِ، اور جب وہ اندھیرے میں داخل ہوتا ہے تو وہ قادر ہو جاتا ہے ہر وہ چیز لینے پر
جو وہ چاہتا ہے، یعنی ہر چیز اتنی سلیقے سے اور اپنی جگہ پر رکھی ہوتی ہے کہ وہ اندھیرے میں بھی اس کو لے سکتا ہے۔ وَكُتُبُهُ فِي نِظَامٍ دَائِمٍ، اور اس کی کتابیں ہمیشہ ترتیب میں ہوتی ہے، ترتیب سے رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ نظام اس کا معنی ہوتا ہے طریقہ، سسٹم، قاعدہ، اس کی جمع آتی ہے نظم اور انظمۃ۔ وہی نظیفۃ لا تری علیہا غبارا ولا ترابا، اور وہ صاف ستھری ہوتی ہے، تو اس کے اوپر نہ گرد و غبار دیکھے گا اور نہ مٹی۔ ولا تری فیہا اثر دہن ومسحۃ ید ولا کتابۃ وتمرینا کأنہ اشتراھا اليوم، اور نہ اس میں تیل کا دبا دیکھے گا، نہ ہاتھ کا داغ، اور نہ لکھائی دیکھے گا، نہ مشق، گویا کہ اس نے اس کو آج ہی خریدا ہے۔ مسحۃ اور مسحۃ کسی چیز کا اثر، نشان، دبا۔ یہ مسح یمسح مسحن پوچھنا، مٹانا، جوتا صاف کرنا، اور اسی کو مسح بالزیت کہے، مسح بالزیت او الدہن، تو تیل یا روغن ملنا، اسی سے یہ بنا ہوا ہے۔ مسحۃ اور مسحۃ کسی چیز کا اثر یا دبا، نشان، داغ۔ جیسے کہا جاتا ہے علیہ، یا اس کی جگہ پر بھی کہہ سکتے ہیں، علیہ او بھی مسحۃ من جمال او ہزال، یعنی اس پر کچھ حسن یا دبلا پن ظاہر ہو رہا ہے۔ ہزال کا معنی دبلا پن اور جمال کا معنی حسن، تو علیہ او بھی مسحۃ من جمال او ہزال، اس کا ترجمہ ہے کہ اس پر کچھ حسن یا دبلاپن ظاہر ہو رہا ہے۔ اور دہن اس کا معنی ہوتا ہے تیل، روغن، اور دہان تیلی کو کہتے ہیں، پینٹر کو بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح تیل یا روغن فروش کو بھی کہا جاتا ہے۔ ولا یکتب اسمہ الا فی مکان واحد بخط جید، اور وہ اس کا نام صرف ایک جگہ عمدہ تحریر میں لکھتا ہے۔ وَإِذَا قَامَ طَاهِرٌ فِي الصَّبَاحِ تَوَضَّأَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ وَاسْتَاقَ وَنَظَّفَ أَسْنَانَهُ، جب طاہر صبح میں کھڑا ہوتا ہے یعنی بیدار ہوتا ہے تو صبح کی نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور مسواک کرتا ہے اور اپنے دانت صاف کرتا ہے۔ استاق یستاق استیاقن اور تصوق یتصوق تصوقن، اس کا معنی ہے مسواک کرنا۔ اور نظف ینظف تنظیفن کا معنی صاف کرنا۔ اور یہ اسنان، یہ سنن کی جمع ہے، سنن کا معنی دانت، اس کی جمع ہے اسنان۔ ویسے سنن عمر کو بھی کہا جاتا ہے، سنن کا معنی دانت بھی ہوتا ہے اور سنن عمر کو بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے تمہاری عمر کیا ہے تو آپ کہیں گے ما سنو کا، تیری عمر کیا ہے۔ وَيَغْتَسِلُ طَاهِرٌ كُلَّ يَوْمٍ فِي الصَّيْفِ وَأَكْثَرَ مِن مَرَّةٍ فِي أُسْبُوعٍ فِي الشِّتَاءِ، اور طاہر موسم گرما میں یعنی گرمی کے موسم میں روزانہ غسل کرتا ہے، اور موسم سرما میں یعنی ٹھنڈی کے موسم میں ہفتے میں ایک مرتبہ سے زیادہ غسل کرتا ہے۔ صیف موسم سرما اور صیف موسم گرما اور شتاؤن موسم سرما۔ جیسے قرآن کریم کے اندر بھی ہے لِإِلَافِ قُرَيْشٍ
ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تو شتا موسم سرما یعنی ٹھنڈی کا موسم، اور صیف موسم گرما یعنی گرمی کا موسم، اور اسبوع ان کا معنی ہفتہ، اس کی جمع آتی ہے اسابیع۔ لذالک تراہ یمرض قلیلا، اسی وجہ سے تو اس کو دیکھے گا کہ وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے، وہو قوی نشیط، اور وہ طاقتور اور چست ہے۔ نشیط کا معنی چست، جس کی ضد آتی ہے کسلانو، سست۔ بھلے ہیں وہ بچے جو رہتے ہیں چست، برے ہیں وہ بچے جو رہتے ہیں سست۔ تو نشیط چست اور کسلانو سست۔ اور مریض یمرض کا معنی ہوتا ہے بیمار ہونا۔ وفی فصل طاہر ولد غنی اسمہ شاہد، اور طاہر کی درس گاہ میں ایک مالدار لڑکا ہے جس کا نام شاہد ہے۔ وہو ضد طاہر فی النظافۃ والنظام، وہ صفائی اور ستھرائی اور نظم و نسق میں طاہر کی ضد ہے، یعنی اس کا الٹ ہے۔ فثيابه غالیة جمیلة ولکنها فی الغالب وسخة دنسة، اس کے کپڑے مہنگے اور خوبصورت ہوتے ہیں، اور لیکن اکثر وہ گندے اور میلے کچیلے ہوتے ہیں۔ دنسن کا معنی میلا عیبدار، اور دنسن میل کچیل گندگی، جس کی جمع ادناس آتی ہے۔ دنسا یدنسو دنسن و دناستن، کپڑے کا میلا ہونا، گندگی اور غلاظت میں آلودہ ہونا، اسی کو باب تفعیل میں لی جائے۔ دنس یدنس تدنیسن، میلا کرنا، خراب کرنا، عیبدار کرنا۔ اور دنس ارزہ کا معنی آبرو کو بٹا لگانا، بے عزت کرنا۔ اور وسخ یسخ، وسخن کا معنی میلا ہونا، بابی درب سے بھی آتا ہے اور سمیع سے بھی آتا ہے۔ وسخ یسخ اور وسخ یسخ، میلا ہونا، اسی سے وسخن کا معنی میلا۔ اور بابی افعال اور بابی تفعیل میں لی جائے، اوسخ یوسخ ایساخن، اور وسخ یوسخ توسیخن کا معنی میلا کرنا، اور وسخن کا معنی میل گندگی جمع اوساخن۔ وَهُوَ يُغَيِّرُ مَلَابِسَهُ سَرِيًّا، وہ اس کے کپڑے جلد بدل دیتا ہے۔ وَلَكِنَّهُ يُوَسِّخُهَا سَرِيًّا، لیکن جلد ہی میلے اور خراب بھی کر دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ كُتُبُهُ دَائِمًا فَجِلْدُهَا مَشْقُوقٌ وَوَرَقُهَا مَخْرُوقٌ، اور اسی طرح ہمیشہ اس کی کتابوں کی جلد پھٹی ہوئی اور ان کے ورق پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ کان طفلا ابس بها او مشت علیها سکۃ الفلاح او داستها مرکبۃ، ایسا لگتا ہے گویا کوئی بچہ ان کے ساتھ کھیلا ہو، یا کسان کے ہلکا لوہا اس پر چلا ہو، یا کسی سواری نے ان کو رونڈ دیا ہو۔ داس یدوسو کا معنی ہوتا ہے رونڈنا، اور مرکبتن اس کا معنی ہوتا ہے سواری، اور سکتن ہلکے لوہے کو کہا جاتا ہے۔ اور ابس یا ابسو اس کا معنی ہوتا ہے کھیلنا، جیسے قرآن کریم کے اندر یہ لفظ آیا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، یہ گمان کر رکھا ہے، یہ خیال کر رکھا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تمہیں ہمارے پاس لوٹایا نہیں جائے گا، کیا یہ خیال کر رکھا ہے؟ تو عبثاً کا معنی بیکار۔
وکتبہ ودفاترہ معرض او متحف تری فیہا رسوما وصورا وتوقیعات وتمرینات واشکال ریاضیۃ وخرائط جغرافیہ۔ اور اس کی کتابیں اور کاپیاں ایسا لگتا ہے گویا شو روم ہے، اور اس کی کتابیں اور کاپیاں شو روم ہیں یا عجائب گھر ہیں، تو اس میں پکچر اور تصویریں، دستخط اور مشقیں اور ریاضی شکلیں اور جغرافیائی نقشے دیکھے گا۔ متحفن کا معنی عجائب گھر جمع متاحف۔ اور معرض نمائش گاہ، شو روم، نمائش ہال، جس کی جمع آتی ہے معارض۔ اور توقیع اس کا معنی ہے دستخط، یہ اس کی جمع ہے توقیعات۔ اور تمرین کا معنی مشق، یہ اس کی جمع ہے تمرینات۔ اور خریطۃ جغرافیائی نقشہ، چارٹ، جس کی جمع آتی ہے خرائط۔ اور ریاضی علم ریاضی سے متعلق، اس کا معنی ورزشی بھی ہوتا ہے، ریاضی کا معنی ورزشی، اور ریاضی کا ایک معنی ہوتا ہے علم ریاض سے متعلق، یعنی حساب کتاب جس میں گنت وغیرہ سکھایا جاتا ہے، حساب وغیرہ سکھایا جاتا ہے، اس کو علم ریاضی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر جو شکلیں بنتی ہے، گول دائرے ہوتے ہیں، مستطیل کی شکل ہوتی ہے، مربع کی شکل ہوتی ہے، اس قسم کی جو شکلیں ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ریاضی اشکالن ریاضین، یعنی ریاضی شکلیں۔ وَإِذَا قُلْتَ لِشَاهِدٍ لِمَاذَا لَا تُحَافِظُ عَلَى النَّظَافَةِ وَالنِّظَامِ قَالَ إِنَّهُ يَزِيُّ فِي ذَلِكَ وَقْتٌ كَثِيرٌ وَالْوَقْتُ شَيْءٌ غَالٍ۔ اور جب تو شاہد کو کہے، یعنی پوچھے کہ کیوں تو صفائی ستھرائی اور نظم و نسق کی پابندی نہیں کرتا، تو وہ کہے گا کہ اس میں بہت وقت برباد ہوتا ہے اور وقت قیمتی چیز ہیں۔ حافظ یحافظ محافظتاً، اس کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، پابندی کرنا۔ اور ضاع یزیو کا معنی ضائع ہو جانا، اور اسی کو باب افعال اور باب تفعیل میں لی جائے، اضاع یضیع اضاعتاً اور ضیع یضیع تضییعاً، تو اس کا معنی ہوتا ہے ضائع کر دینا۔ اور غالن اس کا معنی ہے مہنگا، قیمتی۔ یاد رہے یہ غالن مجرور نہیں ہے، یہ مرفوعی ہے، اصل میں غالیٌ تھا، پھر اس کے اندر تعلیل کر کے اس کو غالن بنا دیا، تو غالن دیکھنے میں تو مجرور لگتا ہے لیکن یہ مجرور نہیں ہے، یہ مرفوع ہے۔ شیء غالن یہ مرکب توصیفی ہے۔ وَتَرَاهُ يُضَيِّعُ وَقْتًا طَوِيلًا فِي تَفَقُّدِ الْأَشْيَاءِ وَتَغْيِيرِ الْمَلَابِسِ بِسُرْعَةٍ وَلَا يَفْتَنُ لِذَلِكَ۔ اور تو اس کو دیکھے گا کہ چیزوں کو تلاش کرنے میں اور تیزی سے کپڑوں کو بدلنے میں وہ وقت ضائع کرتا ہے، اور اس کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ یا اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ فتن یفتن، فتنن و فتنتن و فتانتن، باب سمیہ سے سمجھدار ہونا، زیرک ہونا۔ اور فتن للامر و بہ و الیہ، لام کے صلے کے ساتھ، با کے صلے کے ساتھ اور الی کے صلے کے ساتھ، اس کا معنی پورے طور پر سمجھنا، اچھی طرح جان جانا۔ اور اسی سے فتن، فاتن اور فتین،
ان تینوں کا معنی ہوتا ہے سمجھدار، زیرک، اور فتنتن اور فتانتن کا معنی ہوشیاری، مہارت۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کا چھٹا۔ القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کا یہ چھٹا سبق تھا۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر سبق نمبر 7 کو پیش کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آ جاؤ تو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔